دل پہ پتھر رکھ کے معاف کریں گے انشاءاللہ؟ کسی کو نہیں تو اپنی بیوی کو ہی معاف کر دیا کریں، یہ معاملہ ٹھیک رہے گا. اپنے بھائی بہنوں کو معاف کریں گے، ہے نا. آگے بات پڑھ رہی ہے. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی. توصیف نورانی صاحب، علامہ صاحب سنیں. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی. ایک بی ایم رینک کی عورت غیر مسلم ہندو وہ آئی امام حسین کے پروگرام میں. کہنے لگی میں حسین سے شردا رکھتی ہوں، وشواس رکھتی ہوں، یقین رکھتی ہوں، مگر ایک سوال کرنے آئی ہوں مسلمانوں تم سے. 1400 برس ہو گئے تمہارے یہاں دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ سر جھکے کسی کے بعد جواب کیا پوچھتی ہے کیا ہوا؟ جواب نہیں ملا. کوئی نہیں بولا. تیسری بار بولی کیا ہوا؟ تم ایک ہی حسین کو مانتے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ 1400 برس ہو گئے. ایک بوڑھا شخص اٹھا بولا بیٹی ذلیل کرنے آئی ہے، سن حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. اب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. اقبال نے کہا تھا آج سے 150 سال پہلے تقریباً لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ، یہ روش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. آج بچیوں کے ہاتھ میں میاں دین کا دامن نہیں ہے. سب شکوے ہیں، گلے ہیں. ایک عورت کے اوپر کچھ بھی فرض نہیں تھا، نہ روٹی بنانا، نہ کپڑے دھونا، نہ خدمت کرنا اپنے آدمی کی. کچھ بھی ضروری نہیں تھا اس کے اوپر. ایک ہی کام ضروری تھا کہ وہ اپنی اولاد کو پالتی. وہ اس نے کیا نہیں. وہ اس نے ادھر دیکھیں وہ اس نے کیا نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ کیا ہو رہا ہے اب تو میاں یہ ہے کہ گھر گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں. اور یہ کوئی میں جناتوں کے گھر کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی بات. اور کوئی آسمان کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہم ہی لوگ ہیں. یہ تقریریں کرنا یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. کروانا بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. سب بات ایک بات بتاؤں میں آپ کو. آج جلسہ ہے نا، سب دیندار ہیں، سب دیندار، پورا گاؤں دیندار ہے. اصل دینداری اس دن پتہ چلتی ہے جس دن ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے. صحیح بتا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا سید صاحب کو میری بہن کی شادی میں آ جانا. میں نے کہا میں عموماً نہیں جاتا، پسند نہیں مجھے شادیاں وغیرہ. تو کہنے لگا نہیں آئیے سید صاحب میری خواہش ہے. انہوں نے جب زیادہ کہا تو میں نے کہا سنت ہے بھائی، اے رومال والے، اے بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنی رات میں آپ یہ نہ سمجھنا بھائی کہ میں نے آپ نے بٹھا لیا تو اب کروں گا، کہو تو ختم کر دوں. کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ میں کوئی آرام آرام سے بول رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے میری بات؟ نہیں. ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو. ایک صاحب اٹھ کے چلے جاؤ، یہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا ان سے ذرا کہہ دو، خدا کا واسطہ دے دو، ہاتھ جوڑ لو ان کے کہ یار انسان کے بچے بن جاؤ، یار انسان کے بچے بنو. آپ بیٹھو بھائی، آپ بیٹھو. ایک صاحب جا رہے ہیں. آپ سنو، میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ ادھر دیکھو ذرا، بولو سبحان اللہ. اے بھائی جب ایک اچھا ٹھیک ہے جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ. ماشاءاللہ جاؤ بھائی. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی خادم کو کسی کو ڈانٹتا ہے؟ بھائی خادم تو خادم ہوتا ہے، وہ تو بس اپنی بات کرتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنی جا رہی تو وہ اٹھ جاتا ہے، کہنے لگا اور جہاں سنا جائے گا وہاں سنائیں گے، ہے نا. اتنی رات میں تقریر کرنے میں یہی تکلیف ہوتی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے وہ لگ رہا ہے. ابھی میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، ایک تقریر سن لو میری، تو بندہ مر جائے گا، اٹھے گا نہیں. ابھی بتاؤ صحیح بات ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھو وہ سب باتیں کرنے والے آ گئے. بڑی جلدی عقل آئی ہے. 1:15 بج رہا ہے رات کا. آئیے بڑے بہت اچھا. بیٹھو بیٹھو بیٹھ 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 بیٹھ. میں ادھر دیکھیں، میں کیا بات کر رہا تھا. شادی میں پتہ چلتا ہے کون کتنا بڑا. تو جب میں شادی میں گیا نا، اچانک ایک صاحب کو میں نے دیکھا، میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ جو بچیوں کو دیکھو نا، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں.
کسی کی کپڑے اتنے تنگ ہیں، دیکھو نا سب یہ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی اور کسی کی تھوڑی ہوتی ہے، کپڑے تنگ آدھی آستین۔ میں نے کہا یار یہ کون ہے، یہ لڑکیاں، یہ بچیاں کون ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، یہ اپنے باپ کی عزت بعد میں ہے، میرے نبی کے دین کی عزت پہلے ہے، میرے نبی کے دین کی عزت پہلے ہے۔ بچیاں یہ سب کر رہی ہیں اور انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں تو بس ایک رنگ چڑھ گیا کہ بس فیشن کرنا ہے، فیشنیبل بننا ہے، اور اپنے بال بھی بیکار کرنے ہیں، اپنے بال سر ڈھکنا نہیں ہے، اپنے جسم کی معاذ اللہ میری بہنیں نمائش تک کرتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ان میری بیٹیوں کو، بچیوں کو عقل عطا فرمائے، میری بہنوں کو عقل عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں، آپ اپنی بچیوں کو دیکھو۔ افسوس کی بات یہ تھی اور یہ ہے کہ دادا بے غیرت کھڑا ہے، پوتی بے پردہ ہے۔ بے غیرت کی بات یہ ہے کہ باپ بے غیرت وہی کھڑا ہے اور بیٹی بے پردہ ہے۔ اور میاں افسوس کی بات یہ تھی کہ بھائی کسی دوسرے کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا بہن کو، اور اس کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا تھا۔ اس بات کا افسوس ہے۔ افسوس ہے پہلے زمانے کے مسلمان تھے، وہ غیرت مند مسلمان تھے۔ اب انہیں کیسے ڈھونڈا جائے، انہیں کہاں سے لایا جائے جنہوں نے دنیا میں تاریخ رکھ دی۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے بھوپال گیا تھا، وہاں ایک مسجد کا نام ہے تاج المساجد، وہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اتنی بہترین عمارت، اتنی خوبصورت عمارت، مگر آگے حیرت اس بات کی ہوئی، پتہ لگا یہ کسی بادشاہ نے نہیں بنوائی ہے بلکہ نوابوں کی عورتوں نے بنوائی ہے۔ انہوں نے اپنے زیور بیچ کے کہا تھا کہ یہ زیور قبر میں نہیں جائیں گے، ہم تو فاطمہ کے باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پر مسجد بنوائیں گے۔ انہوں نے مسجدیں بنوائی تھی، عورتوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ میاں پہلے زمانے کی عورتیں تھی وہ با پردہ رہتی تھی۔ ایک جگہ ایسا ہوا، ایک عیسائی تھا بادشاہ، اس نے مسلمانوں کے ملک پر اٹیک کر دیا، تو مسلمان بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا تو جا اس کا دفاع کر، جا اس سے لڑ، اسے پست کر۔ تو جب بیٹا گیا تو خبر آئی دوسرے دن آپ کا بیٹا تو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی۔ بادشاہ کو کیا ہوا؟ تو بیوی بولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بولی بیوی؟ ایسا، جلدی بولو، کیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ تو کہہ رہا خاموش، تم گھر میں بیٹھی ہو، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، تم گھر میں بیٹھی ہو۔ تو پھر کیا ہوا سنیں۔ پھر وہ دوسرے دن خبر آئی کہ بیٹا تمہارا فاتح ہے، فتح کر لی ہے اس نے، وہ ہارا نہیں ہے، وہ جیتا ہے، غازی بنا ہے۔ اتنا سنا تو میاں سنے آپ، تو پھر شوہر نے پھر اپنی بیوی کا رخ کیا، کہنے لگے تجھے کیسے پتا کہ وہ جیتے گا؟ تو کہنے لگی حضور آپ نے میری پوری بات سنی کب؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے، وہ بیٹا آپ کا ضرور ہے، مگر جب میرے پیٹ میں تھا نا تو میرے پیروں میں درد ہوتا تھا، میرے سر میں درد ہوتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، الٹیاں آتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک عورت جب اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے تک، وہ کہتی ہے سب تکلیفیں میں سہتی تھی، مگر جب زیادہ درد بڑھتا تو سجدے میں جاتی تھی اور کہتی تھی مولا یہ میں تیری اس تیرے سسٹم پر، یہ تیری بات پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو مجھے اولاد دینے والا ہے، مگر ایک ہی دعا ہے، یہ سب تکلیفیں میں سہ رہی ہوں، اس کے بدلے میں جب میرا بیٹا آئے تو نیک بنے، تیرا ولی بنے۔ کہتی ہے جب بچہ میرا پیدا ہوا اس کے بعد میں نے کبھی بھی اسے بے وضو دودھ نہیں پلایا، پہلے وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، پھر دودھ پلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے پھر کہتی ہے جب میرا بیٹا بڑا ہو گیا تو میں دعا کرتی ہوں تہجد میں اٹھ کے، مولا میرا بیٹا یا تو غازی بنے یا شہید بنے، وہ کبھی جنگ سے بھاگے نا تو میرا دل کہتا تھا ایک ماں کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، میرا بیٹا ہارے گا نہیں، وہ حضور کے دین کا نام روشن کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب 5 ہجری کو جب پردے کی آیت نازل ہوئی محبوب، آپ اپنی گھر کی بیوی، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کرے، تو صبح کو فجر کے وقت مسلمانوں کی وہ جو عورتوں کی جو جگہ بنی تھی مسجد نبی میں، اس میں ساری عورتیں پردے میں۔ ایک عورت آئی، اس نے پوچھا یہ بتاؤ تم یہ پردے میں کیوں آ گئی؟ کہنے لگی رات اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ عورتیں مسلمان پردہ کر لیں، تو اس نے کیا کیا، اپنے بیٹے سے کہا جاؤ پردے میری پردہ اٹھا کے لاؤ میری چادر، وہ چادر آ گئی، اس نے اوڑھ لی، گھر گئی۔ آدمی بولا جب تجھے پردہ ہی کرنا تھا گھر تک آ جاتی، آیت تم نے سنی تھی، گھر آ کے عمل کر لیتی۔ کہنے لگی بات تو تمہاری صحیح ہے، مگر جب میں نے سنا نا میرے رب نے حکم دے دیا ہے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکالوں۔ یہ مومن عورتیں ہیں۔ اب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو کتنے کپڑے بنتے ہیں؟ 25 جوڑی، ایک دلہن کے بنتے نہیں بنتے 30 جوڑی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 50 جوڑی بنے، 1000 جوڑی بنے، مگر میں کہتا ہوں کوئی ایسے بھی تو کپڑے پہن لو، بنا لو
کہ جسے پہن کے تم نماز پڑھ سکو. کپڑوں کی برائی نہیں، کتنے بناؤ، اگر ایسے بھی تو کپڑے بناؤ. الماریوں میں کپڑے تمہارے سڑ رہے ہیں اور تمہارے پاس پردہ نہیں ہے، وہی پرانی سڑی ہوئی چادر ایک ہے، وہی کبھی کبھی اڑتی ہو اور اسی نماز پڑھ لیتی ہو. ایک تمہارے پاس کپڑے کتنے ہیں، ایک تمہاری بیٹیوں کی اور میری بہنوں کی شادی ہوئی ہے. ایک سنو، ایک حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی. مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی نا، میں کمرے میں انٹر ہوا تو رونے لگا. یار جس کی بیوی فاطمہ ہو اسے رونا چاہیے. کیوں رو رہے تھے؟ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو آپ کہتے ہیں میں رونے لگا. تو فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو میں نے، مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ، دنیا کی ہر لڑکی کو یہ امید ہوتی ہے کہ کاش وہ جب دلہن بنے تو اس کی حسرت نکلے. فرماتے ہیں فاطمہ آپ جب دلہن بنی ہے تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو کپڑے ہیں نا وہ 17 قیمت کی چادر لگی ہوئی ہے. گزارش کرتا ہوں مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ، ادھر دیکھیں. گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش. تھوڑی دیر کے بعد میرے جوتے مان لیجیے، میں کچھ نہیں کہوں گا مگر اس وقت گزارش کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ ہر لڑکی کی حسرت ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو کپڑے نئے پہنے. آپ دلہن بھی بنی ہو تو 17 قیمت کی چادر پہن کے بنی ہو. حضور نے دیکھا ایک دن چادر نا پھٹی ہوئی تھی ایسے کر کے، تو ایسے کر کے چھپا لی، ابا نہ دیکھ لے. تو حضور نے فرمایا فاطمہ ایسا نہیں مجھ سے چادر چھپی ہوئی ہو تو، مگر تم مجھ سے چھپایا نہ کرو چادر. یہ چادر پھٹی ہوئی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ کی چادر مجھے اوڑھنے کا موقع مل جائے. حضرت عمران کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. امام غزالی نقل کیا ہے، کہتے ہیں حضور اپنی بیٹی کے دروازے پہ گئے، فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ تو اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں؟ نہیں عمران ہے، انہیں نہ لائیں، آپ آ جائیں. عمران کو کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں. حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں. کہتے ہیں حضور نے کئی بار پوچھا، پھر جب حضور نے ایک بار پوچھا نا کیوں نہ لاؤں، تو کہتے ہیں اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں حضور کا دامن پکڑ کے رونے لگا. اندر سے حضور نے پوچھا کیوں نہ لاؤں، تو اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں پہمت کر کے میں کہتا ہوں روک روک کے سناؤ میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو سیدہ فاطمہ کی باتیں. وہ جن کے پیر پھسل رہے ہیں انہیں سناؤ، جنہیں موبائل کا شوق ہے انہیں سناؤ، جو واٹس ایپ پر اپنی فیس بک کی تصویریں لگاتی ہیں، وہ اسٹیٹس پہ اپنے واٹس ایپ کی سیلفی ہیں، انہیں سناؤ تم کون ہو اور تم کہاں جا رہی ہو. وہ جو بے پردہ نکل جاتی ہیں انہیں بتاؤ کہ تیرے بے پردہ ہونے سے نسل برباد ہو رہی ہے. حضور نے اندر داخل ہوئے، حضور تو چادر دے دی تو پھر دیکھا چہرہ بالکل بیٹی کا پیلا ہے، زرد ہے. یار بیٹیاں تو ٹیلی فون کر کے اپنا درد رو دیتی ہیں مگر یہ باپ بھی پہنچا ہے، اور باپ جیسا فاطمہ کا باپ ہے ایسا کسی کا باپ نہیں ہے. تو حضور نے پوچھا میری بیٹی کیوں روتی ہے، اتنی تکلیف کیوں ہے؟ میری بیٹی میری فاطمہ تیرا چہرہ کیوں اتر رہا ہے؟ تو کہا اللہ کا شکر ہے. حضور نے پھر پوچھا